السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے احمد تیزی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اہم معاملہ ہے۔ ادھر ثریا خاتون اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ پرانی شمالی دیواروں کے نیچے سے گزرنے والے راستے ہیں، ہم یہیں سے گزر کر خلیل اور قیدیوں کو چھڑوائیں گے۔ تو ان کا خاص سپاہی کہتا ہے کہ ان راستوں کو استعمال میں لائے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں۔ تو ثریا خاتون کہتی ہے کہ ہمارے پاس واحد راستہ یہی ہے، ہمارے پاس کوشش کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اسی لمحے کچھ تیر آ کر ان کے سپاہیوں کے سروں کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ سب اپنی تلواریں بے نیام کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے صلیبی سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور چوٹی پر کھڑا گیبریل اپنے کمانڈر سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے بیوقوف سمجھتی ہے، کیا تم نے ہمیں کم سمجھا جو اتنا زیادہ غصہ کیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا؟ تو کمانڈر کہتا ہے کہ آپ کی جرأت قابل تحسین ہے جناب۔ جواباً گیبریل کہتا ہے کہ اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ادھر ثریا خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ موت کے اس دائرے کو صرف تلواریں ہی توڑ سکتی ہیں، حملہ کرو ساتھیو، حملہ۔ ثریا خاتون کا حکم ملتے ساتھ ہی ان کے چند سپاہی صلیبی فوج پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لڑائی کے دوران صلیبی سپاہی کے وار سے ثریا خاتون کا بازو زخمی ہو جاتا ہے، مگر وہ پھر بھی ہار نہیں مانتی اور لڑتی ہی چلی جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر کمانڈر گیبریل سے کہتا ہے کہ پرندہ جال میں پھنس گیا ہے۔ تو گیبریل کہتا ہے کہ پھر شکار کرنے کا وقت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا قدم بڑھاتے، صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتر پڑتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پہنچتے ساتھ ہی صلیبی سپاہی کو تیر مار کر جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر ثریا خاتون کے چہرے پر اطمینان چھا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گیبریل اور اس کے کمانڈر کو بہت غصہ آتا ہے اور اگلے ہی پل صلاح الدین ایوبی تلوار لے کر صلیبی سپاہیوں کی جانب بڑھتے ہیں اور دوسری طرف شیرکو اپنے دستے کے ساتھ تیروں سے حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ گیبریل غصے سے دانت پیستے ہوئے کہتا ہے کہ زنگی آ گئے ہیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی دہاڑتے ہوئے کہتا ہے حملہ کرو۔ ان کے یہ کہتے ساتھ ہی زنگی سپاہی صلیبی سپاہیوں پر آگ کی طرح برس پڑتے ہیں۔ شیرکو ایک سپاہی کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے کہ شہنشاہ کی موت کے بدلے میں تمہارے ہزاروں لوگوں کو مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے ایک ہی حملے میں بہت سے صلیبی سپاہیوں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھی صلیبی سپاہیوں پر قہر ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے کون سے ظلم اور منصوبہ بنا کر آنے والی صلیبی فوج بالکل بے بس دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ سب مسلمان انتقام کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اور بہت جلدی تمام صلیبیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر کمانڈر گیبریل سے کہتا ہے کہ جناب صورتحال پلٹ گئی ہے، چلو ہم بھی لڑنے چلتے ہیں۔ تو گیبریل اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اگر وہاں گئے تو پھنس جائیں گے، ہم فوراً یہاں سے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر ثریا خاتون آخری سپاہی کو مارنے لگتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ برائے مہربانی مجھے چھوڑ دیں، مجھے نہ ماریں۔ اس کی فریاد سن کر صلاح الدین ایوبی ثریا خاتون کو روک دیتا ہے۔ تو ثریا خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے والد کو بستر پر لگایا اور میرے بھائی کو قید کر لیا۔ میرے دل کو سکون نہیں ملے گا جب تک میں ان میں سے ہر ایک کو مار نہ دوں۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ اس نے امان طلب کی، اس کو مارنا ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنی تلوار چھوڑ دیں اور نیام میں رکھ لیں۔ یہ سن کر ثریا خاتون تلوار نیام میں رکھ لیتی ہیں تو شیرکو کہتا ہے ان کی لاشیں دفن کر دو اور اس کو جانے دو۔ اس کے بعد ثریا خاتون صلاح الدین ایوبی سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو اس حملے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو شیرکو کہتا ہے کہ شہزادہ صلاح الدین نے ہمیں اطلاع دی، ہم اپنے سلطان کے حکم سے آئے ہیں۔ ثریا خاتون کے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اس پر پٹی باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سمجھی کہ میں نے کیا کہا تھا، جلد بازی میں کوئی کام نہ کرنا، آپ لوگوں کے پاس اپنا وطن نہیں رہا، آپ سب صلیبیوں کے نشانے پر ہو۔ پھر شیرکو سے کہتے ہیں اگر سلطان کو مناسب لگے تو اسکلان کی فتح تک ان سب کو شام میں رہنا پڑے گا۔ جواباً شیرکو کہتا ہے کہ میں سلطان سے بات کروں گا اور سلطان کو بھی مناسب لگے گا، مگر ثریا خاتون کہتی ہیں یہ بہت مشکل ہے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، اس سے اسکلان کو فتح کرنا زیادہ آسان
آسان ہوگا، پھر مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اس پر ثریا خاتون کہتی ہیں کہ ہم شام میں نہیں رہ سکتے، ہمارے لوگ یہ نہیں مانیں گے۔ اگر آپ لوگ شام کی بجائے یہاں کچھ جگہ آباد کرنے کے لیے ہمیں دے دیں تو ہم آنا قبول کریں گے۔ اس پر شیرکو ہاں میں سر ہلاتا ہے تو صلاح الدین ایوبی حامی بھر لیتے ہیں۔ ادھر اسکلان میں گیبریل اپنے کمانڈر سے کہتا ہے زنگیوں کا اسکلان کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے آنا بالکل ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 16 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔